مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ہاں او کائنات کے انسانوں، ان اللہ یرفع، بے شک اللہ اس کتاب قرآن مقدس کے ذریعے کئی قوموں کو بلند و بالا کر دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، رفعتیں دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے۔ ہاں وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور کئی قوموں کو اللہ اسی قرآن کے ذریعے، یعنی اس کے انکار کی وجہ سے، اس کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے، اس کا احترام ملحوظ خاطر نہ رکھنے کی وجہ سے، اس کتاب کو اپنا پیشوا، مقتدا اور امام نہ سمجھنے اور ماننے کی وجہ سے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیتا ہے۔ یہ اس کتاب کی شان ہے۔ لہذا عروج و ترقی، بلندی، مرتبہ، سرداری، دنیا پہ حکمرانی اور اس دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہو، سردار بننا چاہتے ہو، قائد بننا چاہتے ہو، تو ہاں اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اس کتاب کی برکت سے تم دنیا پہ حکمرانی کرو گے، تم دنیا پہ حکومت کرو گے، تمہیں سرداری ملے گی، تمہیں عزت وقار ملے گا، اور سب سے بڑھ کر سکون، اطمینان اور اچھی زندگی گزارو گے۔ ہاں صرف اس دنیا میں ہی نہیں، اس آخرت کے اندر بھی تمہیں سکون، اطمینان اور نعمتوں والی زندگی ملے گی۔ میرے رب کریم نے فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ او مسلمان بندہ، یہی وہ کتاب ہے کہ جو تجھے ایسا راستہ دکھاتی ہے جو سیدھا سیدھا جنات الفردوس کی طرف جاتا ہے۔ لہذا اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کتاب کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ دیکھتے دیکھتے یہی قرآن تجھے جنات الفردوس کے درمیان سینٹر میں لے جا کے کھڑا کر دے گا۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ او غفلت میں ڈوبے ہوئے مسلمان بندے، اگر تم اپنے ان ہاتھوں کو اس قرآن پاک سے دور رکھے گا جو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی نیت سے اس قرآن کو اٹھاتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا کہ یہ قرآن کبھی بھی تمہارے دل کے قریب بھی نہیں جائے گا، کبھی بھی یہ تمہارے ایمان کے آس پاس بھی نہیں جا سکتا۔ تمہاری روح بھٹکتی رہے گی، پیاسی رہے گی، وہ کبھی بھی سیراب نہیں ہو سکتی۔ تمہارا وجدان اور ضمیر اس سے دور ہو کر تڑپتا تڑپتا آخر مردہ ہو جائے گا۔ یاد رکھو مسلمان، تیری روح کی اصل غذا اور خوراک یہی قرآن ہے۔ تیرے وجود کو
سکون و اطمینان دینے والی چیز یہی قرآن ہے۔ تمہارے ضمیر کو زندہ اور بیدار کرنے والی چیز یہی قرآن ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ تیرے ایمان کے وجود کا قائم ہونا اور پھر اس پہ زیادتی ہونا، اس کا بڑھنا، اس میں اضافہ ہونا، یہ سب کچھ اسی قرآن کی وجہ سے ہوگا۔ اگر یہ قرآن تیرے دل میں نہ ہوا تو پھر یاد رکھنا کہ ایمان بھی تیرے دل سے نکل جائے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لے، آج ہی اپنی الماری میں پڑے ہوئے قرآن کو اٹھا، اور ان ہاتھوں سے اٹھانا جو پڑھتے بھی ہوں، جو سمجھتے بھی ہوں، جو عمل کی نیت سے اٹھا رہے ہوں، اور پھر اس کو پڑھتا جا، اپنی زندگی کو دیکھ کے شرماتا جا، توبہ کرتا جا، اور پھر اس قرآن کی برکت سے اس پہ عمل کرتا جا۔ یقین مان تیری زندگی کا اصل سکون اور مزہ اسی چیز میں ہے۔ تجھے ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور چاشنی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ کیونکہ سچ کے اندر اصول و ضوابط اور رولز ہوتے ہیں۔ تمیز سے بات کرنا، ادب اور احترام سے بات کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، ہاں یہ سچ کے اصول ہیں۔ مگر جھوٹ کے اندر کوئی اصول و ضوابط نہیں ہوتے، اس میں کوئی تمیز اور ادب نام کی چیز نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات کہ سچ کے اندر عدل و انصاف، اعتدال پسندی اور مساوات، برابری ہوتی ہے۔ مگر جھوٹ میں ان ساری چیزوں کا الٹ ہوتا ہے، جن چیزوں کے لیے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہوتے۔ سچ کے اندر میانہ روی، آہستگی، شائستگی اور ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ مگر جھوٹ کے اندر جلد بازی، مکر و فریب اور فتنہ فساد ہوتا ہے۔ اس لیے سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر تک آدھی دنیا گھوم کے آ بھی جاتا ہے۔